بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت میں 6 پارے پڑھنا۔ حضرت سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی اور جو آیت رحمت کی آتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، اور رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت پڑھتے جاتے تھے۔ پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ آل عمران پڑھی اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں 6.25 پارے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک دعا کا مانگنا، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع اور سجدہ تھا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایک قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اسی طرح نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ کے ختم تک پڑھی۔ فائدہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان 4 سورتوں کے 6.25 پارے ہوتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں میں پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تھی، جیسا کہ اکثر احادیث میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر ٹھہرنا اور دعا مانگنا، پھر اتنا ہی لمبا رکوع سجدہ۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت خرچ ہوا ہوگا۔ بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ تینوں صورتیں پڑھی جو تقریباً 5 پارے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مائدہ کی جگہ نساء میرے خیال میں آنا چاہیے، کیونکہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہی آتی ہے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہم ارزقنی اتباعہ، آمین۔